السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام طلباء کو ایک بار پھر آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میری درخواست ہے کہ شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ کلاس میں موجود رہیے اور جو ہے ایکٹیو ہو کے بیٹھیے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ لیٹ کے کلاس اٹینڈ نہ کریں، اور اپنی قومی زبان کی اہمیت اپنے دل و دماغ میں جو ہے وہ رکھیے، تاکہ جو ہے مکمل دلچسپی کے ساتھ آپ کلاس میں موجود رہیں۔ آج انشاءاللہ مضمون اردو میں ہم نیا سبق جو ہے اس کی ابتدا کر رہے ہیں، اور جس کا عنوان ہے ایماندار تاجر۔ سبق کا عنوان ہے ایماندار تاجر، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کی میں بلند خوانی کروں گا یعنی کیونکہ ویڈیو میں تو یہ کہ اس مکمل کی مکمل بلند خوانی جو ہے وہ میں کروں گا انشاءاللہ، اور ڈیورنگ آن لائن کلاسز آپ لوگوں کو مواقع دیے جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، ویسے تو ہمیں ہر کتاب میں جس عنوان کو پڑھنا ہے تو ہمیں فہرست دیکھ کر صفحہ نمبر تلاش کرنا چاہیے، لیکن آپ کی آسانی کے لیے آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 91 پیج نمبر 91 پہ یہ سبق موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب انشاءاللہ بیٹا میں سبق کو باقاعدہ اس کو میں ریڈ کر رہا ہوں، اس چیپٹر کو جو اس صفحے پہ تحریر موجود ہے۔ تو سبق کا عنوان ہے ایماندار تاجر۔ ایماندار تاجر، ٹھیک ہے نا؟ ایماندار کسے کہتے ہیں، تاجر کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات آپ کو وضاحت سبق کے دوران بتا دی جائیں گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ عراق کے شہر کوفہ کے رہنے والے تھے، آپ عراق کے شہر کوفہ کے رہنے والے تھے، اور کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا تھا کہ جو آمدنی بھی ہو وہ حلال کی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ملازم کو کپڑے کے کچھ تھان بازار میں جا کر فروخت کرنے کے لیے دیے۔ ان میں سے ایک تھان میں کچھ خرابی تھی۔ آپ نے ملازم کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو جب تم یہ تھان فروخت کرنے لگو تو گاہک کو بتا دینا کہ گاہک کہتے ہیں خریدار کو، اس میں یہ خرابی ہے تاکہ گاہک دھوکے میں نہ رہے۔ ملازم تھان لے کر بازار چلا گیا۔ ملازم ان تھانوں کو فروخت کرنے میں ایسا مگن ہوا کہ اسے اب اگلی جو ہے نا وہ ہم سائڈ کی طرف پڑھتے ہیں ذرا۔ اب سے آگے میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ اس قدر مگن ہوا کہ اسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا خیال نہ رہا۔ اسے یعنی ملازم کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا خیال نہ رہا جو انہوں نے اسے سمجھائی تھی۔ اس نے گاہک کو بتایا ہی نہیں کہ ان میں سے ایک تھان خراب ہے۔ تھانوں کی فروخت سے جو رقم ملی، ملازم اسے لے کر خوش گھر آیا۔
ملازم اسے خوش گھر آیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ رقم دیکھ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوں گے، مگر جب ملازم نے وہ رقم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کی تو جب ملازم نے وہ رقم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کی تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے وہ خراب تھان گاہک کو دکھا دیا تھا؟ اور اسے بتا دیا تھا کہ اس میں نقص ہے۔ ملازم نے جواب دیا جناب مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ گاہک نے تھانوں کی ایسی اچھی قیمت لگائی تھی کہ خوشی کے مارے میں نقص بتانا ہی بھول گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں آگے پڑھ رہا ہوں۔ وضاحت سبق انشاءاللہ 1-2 روز میں کی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رقم ملازم کو واپس کرتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیچنے والے کو اپنی چیز کا عیب گاہک کو بتا دینا چاہیے۔ بیچنے والے کو اپنی چیز کا عیب گاہک کو بتا دینا چاہیے۔ جو شخص اپنی چیز کا نقص چھپا کر فروخت کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ جاؤ یہ تمام رقم خیرات کر دو، یہ ہمارے لیے حلال نہیں۔ سبق مکمل ہوا اس کی بلند خوانی۔ اب اس کا تفویض کار اگلی سلائیڈ میں دیکھ لیجئے۔ محترم طلبہ اکرام، آج کا تفویض کار یعنی گھر کا کام ہوم ورک یہ ہے کہ سبق کی 3 مرتبہ بلند خوانی کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ لیکن ایک بات اور اہم ہے کہ جن کے کام کو مکمل کر کے کاپیز جلد سے جلد چیکنگ کے لیے بھجوا دیجیے۔ کام کی تکمیل کر کے کاپیز چیکنگ کے لیے جلد از جلد اسکول بھجوا دیجیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔